بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج میں قصر نماز کا طریقہ بتاؤں گی کہ جب ہم سفر پر ہوں، مسافر ہوں، تو ہمیں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سفر میں نماز کا پتہ نہیں کہ سفر پر جا رہے ہوں تو کتنے کلومیٹر سفر ہو اور کتنے دن کا سفر ہو، کم از کم تو ہم نے قصر نماز پڑھنی ہے۔ اور قصر نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور کون کون سی نماز کی قصر کریں گے، اور قصر نماز کی نیت کیسے کریں گے، ان ساری باتوں کا میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ سفر کی نماز کو قصر کی نماز کہتے ہیں۔ مسافر پر واجب ہے کہ وہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرضوں کو 2 رکعت پڑھے۔ اس کے حق میں 2 رکعتیں پوری نماز ہے۔ مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے۔ مغرب کے 3 فرض ہیں تو ہم تینوں فرض ہی پڑھیں گے، اور فجر کے بھی 2 فرض ہیں تو ہم دونوں ہی فرض پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ظہر اور عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں اس میں ہم قصر کریں گے، یعنی ظہر کے 4 فرضوں کے بجائے ہم صرف 2 فرض پڑھیں گے، اور عصر کے 4 فرضوں کے بجائے ہم 2 فرض پڑھیں گے۔ اسی طرح عشاء کے 4 فرضوں کے بجائے ہم 2 فرض ہی پڑھیں گے، یعنی قصر کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا مسافر سنتوں میں قصر کرے گا یا نہیں۔ تو یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ صرف فرضوں میں ہی قصر ہوگا، سنتوں میں قصر نہیں ہے۔ پڑھیں گے تو پوری ہی پڑھیں گے۔ اب یہاں بہت ہی اہم بات بیان کرتی ہوں۔ اگر مسافر نے بجائے قصر کے 4 رکعت پڑھ لی فرض نماز، اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا تو نماز ہوگی، اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا یعنی بیٹھا نہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ آسان لفظوں میں بیان کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ میرے اوپر سفر یعنی مسافر والا حکم لازم ہو گیا ہے، تو اب قصر کرنا ہے، یعنی 4 فرضوں کو 2 فرضوں میں پڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 4 فرض ہی پڑھتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہے۔ ہاں، اگر غلطی کی وجہ سے وہ پڑھ لیتا ہے، یعنی اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اسے پتہ تھا کہ مسافر کے لیے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، قصر کی جاتی ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ 4 ہی پڑھے، تو اب ایسا شخص کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ اور یہ جو قصر ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس مسافر نماز میں قصر کرے، تو ہمیں اس حکم پر چلنا چاہیے۔ اب بات کرتی ہوں کہ مسافر کتنے دن تک قصر کرتا رہے۔ اگر کوئی مسافر کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے، یعنی سفر کرے، اور وہ نہیں جانتا کہ اس نے کب اپنے علاقے میں واپس آنا ہے، آج آنا ہے یا کل آنا ہے، تو اگر ایسا مسافر ہے تو وہ نماز قصر کرتا رہے، خواہ وہ کئی مہینے بھی اس دوسرے علاقے میں لگا لے تو وہ قصر ہی کرے گا۔ لیکن اگر وہ یوں کہے کہ میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں اور وہاں میں 15 دن ٹھہروں گا، تو اب یہ شخص مسافر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی وہاں رہنے کی مدت کو بیان کر دیا ہے۔ ہاں، اس کے لیے اب پوری نماز پڑھنی ہوگی، قصر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو وہاں رہنے کی مدت پتہ نہیں ہے کہ آج جاؤں گا یا کل جاؤں گا واپس اپنے گھر، تو ایسا شخص قصر کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتی ہوں کہ قصر نماز کی نیت کیسے کریں گے، یعنی جب ہم قصر نماز پڑھیں گے تو اس میں کے لیے ہم کیسے نیت کریں گے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ میں نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز قصر کی، وقت ظہر کی۔ اگر ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا نام لیں گے، اگر عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کا نام لیں گے، اگر عشاء کی قصر کر رہے ہیں تو عشاء کا نام لیں گے۔ ٹھیک ہے،
کہ نماز قصر کی وقت ظہر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، باقی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں قصر کریں گے، یعنی 4 فرضوں کے بجائے ہم 2 فرض پڑھیں گے، اور ہر نماز کی نیت اسی طرح کریں گے جس طرح میں نے اوپر بیان کی ہے۔ اور کس وقت مسافر کا حکم لگے گا؟ جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں 48 میل کا سفر طے کریں گے تو آپ پر مسافر کا حکم لگ جائے گا۔ 48 میل سفر کرنے کے بعد آپ مسافر کے حکم میں ہو جائیں گے۔ یہ حنفیہ حضرات کا فرمان ہے۔ اب یہ جو 48 میل کا سفر ہے، اگرچہ یہ پیدل سفر کیا ہو یا پھر ریل گاڑی پر سفر کیا ہو یا پھر بس پر سفر کیا ہو، جہاز پر سفر کیا ہو، چاہے کسی بھی سواری پر آپ نے 48 میل کا سفر طے کیا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ فرضوں میں قصر کرے گا۔ یعنی جس طرح سے بھی آپ نے 48 میل کا سفر کیا، جہاز پر، پیدل یا گاڑی پر یا بس پر، جس طرح سے بھی آپ نے 48 میل کا سفر طے کیا، آپ کے اوپر کیا ہے، مسافر کا حکم لگ جائے گا اور آپ اب فرضوں میں قصر کریں گے، سنتوں میں قصر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ایسے مسئلوں کو شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ دین کی ساری معلومات پہنچتی رہے۔